پیدائش کے وقت اور اس کے بعد ملائکہ اور مقربین حضرت آمنہ کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں طواف کعبہ میں تھا. جب آدھی رات گزری تو میں نے خانہ کعبہ کو بمقام ابراہیم کی طرف سجدہ اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے ہوئے دیکھا اور کہتے سنا کہ اب مجھے مشرکوں سے نجات مل گئی. مشرکوں کی نجاستوں اور زمانہ جہالت کی ناپاکیوں سے مجھے صاف کر دیا گیا. پھر اس میں تمام بت جھک گئے. میں نے حبل کی طرف دیکھا جو سب سے بڑا بت تھا تو وہ بھی اوندھے منہ ایک پتھر پر پڑا ہوا تھا اور منادی یہ صدا دے رہا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے محمد پیدا ہو چکے ہیں. مرحبا. اس وقت میں نے صفا پہاڑ پر چلا گیا اور پہاڑ کو میں نے پرگوگا دیکھا. مجھے ایسا نظر آتا تھا کہ تمام پرندے اور بادل مکہ پر سایہ کرنے آئے ہیں. پھر میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف آیا. دروازہ بند تھا. میں نے کہا دروازہ کھولو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابا جان رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں. میں نے کہا لاؤ ذرا دیکھو تو صحیح. تو کہنے لگے ابھی اجازت نہیں ہے. پھر میں نے آمنہ سے کہا آمنہ اس بچے کو 3 دن تک کسی کو نہیں دکھانا. یہ کہہ کے میں رخصت ہو گیا کہ رستے میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو تلوار سونتے ہوئے تھا اور چہرے پر نقاب تھا اور کہنے لگا اے عبد المطلب واپس تو جاتے کہ ملائکہ مقربین اور تمام علین کے رہنے والے تیرے بچے کی زیارت سے فارغ ہو چکے ہیں. اس سے میرے جسم پر لرزہ طاری ہوا اور میں اسی حالت میں باہر آ گیا تاکہ قریش کو یہ سارا قصہ بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. لیکن میری زبان 1 ہفتہ تک کے لیے بند کر دی گئی اور شہادت نبوت میں ہے کہ آپ حضرت عبد المطلب 1 ہفتہ تک کسی سے بات نہ کر سکے. پیدائش کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ پر سعادت کے آثار روشن ہو گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہ چند عورتوں کے ساتھ قریش کے بچوں کو لانے کے لیے مکہ روانہ ہوئی تو میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا. ہمارے پاس ایک گدھی اور ایک اونٹنی تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی. اس سال سخت قحط کی وجہ سے لوگ بے حال تھے. میرے پستانوں میں اتنا دودھ بھی نہ تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی حضرت حمزہ سیر ہو سکتے. ان کے رونے سے میری راتوں کی نیندیں جاتی رہتی. جب میں مکہ پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیے گئے. میں نے نادانی کے باعث یوں کہہ دیا کہ دایا کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے باپ کا موجود ہونا لازم ہے اور آپ کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے 4 ماہ قبل وصال کر چکے تھے. اسی دوران میں تمام دوسری دائیوں نے بچے حاصل کر لیے اور کوئی بھی بڑے گھر کا بچہ باقی نہ بچا. مجھے بغیر کسی بچہ کے واپس جانے سے شرم محسوس ہوئی. میں نے آپ کو قبول کر لیا. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ حتف نے صدا دی کہ اپنے بچے کے لیے دایا کا انتہا بنی سعد سے کرنا جو آل زویب ہے.
حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں بنی سعد سے ہوں اور میرے باپ کا نام زویب اور میرے شوہر کا نام ابو زویب ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اندر لے گئے۔ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صوف کے کپڑے میں لپیٹا ہوا دیکھا۔ آپ سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور آپ کے چہرے انور سے نیک سخی اور ایک نیک بختی سعادت کے آثار روشن تھے۔ آپ سبز کپڑے پر سو رہے تھے۔ میں نے اپنے پستان آپ کے منہ پر رکھے تو آپ نے آنکھیں کھولی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور عرش عظیم کی طرف گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا چہرہ انور چوم لیا۔ آپ کا چہرہ انور چوم لیا اور آپ کو دایاں پستان دیا جو آپ نے چوسنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بایاں پستان آپ کے دہان مبارک پر ڈالا تو آپ نے اسے نہ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حق کے تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ ایام و عدل انصاف کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ایک پستان میں آپ کے ساتھی کا حصہ ہے، اس سے باعث آپ نے بائیں پستان کو چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں دایاں پستان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی اور بایاں اپنے بیٹے حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اور حمزہ رضی اللہ عنہ آپ سے پہلے کبھی دودھ نہ پیتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تو میرے سینے میں پھر بھی دودھ موجود رہتا، جیسا کہ پلانے کے شروع میں ہوتا ہے، اور وہ میری اونٹنی جو دودھ نہ دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف آوری سے اتنا دودھ دینے لگی کہ ہمارے گھر کا ہر برتن دودھ سے بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ یہ بھی کہتی ہیں کہ بنی سعد کی کسی بھی منزل گاہ میں ہم نہ اترے کیونکہ وہاں سبزہ نظر نہ آتا تھا اور نہ ہی کچھ شگفتگی اور تر و تازگی ہی تھی، لیکن میرے جانوروں کو حق کے تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، یہاں تک کہ بنی سعد کے تمام لوگ اپنے چرواہوں پر ناراضگی کا اظہار کرنے لگے کہ ابو زید کی بکریوں کیوں موٹی تازی ہو رہی ہیں اور ہماری بکریاں کمزور اور لاغر ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ تم بھی وہی چراتے ہو جو زیب چراتے ہیں۔